أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق اللہ العظیم. الحمدللہ، اللہ جل شانہ نے فضل فرمایا، کرم فرمایا کہ ہمیں آج سے درس قرآن کو سمجھنے کی، سمجھانے کی یہ سعادت عطا فرمائی. اس پہ ہم اللہ جل شانہ کا جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے. آج اس کا مبارک آغاز ہوا تو ہمارے ہاں مدارس میں یہ ایک ترتیب ہوتی ہے کہ جب بھی کسی نئے سبق کا آغاز کرتے ہیں تو ایک دعا اللہ جل شانہ سے مانگتے ہیں. وہ دعا بڑی عجیب ہے. ربی یسر ولا تعسر وتممہ بالخیر وبک نستعین. ربی یسر، اے اللہ ہمارے لیے اس دین کو، اس ترجمے کو، اس قرآن کے سمجھنے کو آسان فرما. ولا تعسر، اسے ہمارے لیے مشکل نہ بنا. آپ نے فرمایا کہ ہم نے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. اللہ جی ہم آ گئے تو ہمارے لیے اس کو مشکل بھی نہ بنائیے. وَتَمِّمْهُ بِالْخَيْرِ، اے اللہ جی اس کا اتمام خیر کے اوپر فرما دیجئے. الحمدللہ آج ہم نے آغاز کیا. اللہ سے دعا ہے کہ والناس کے سین تک اللہ تعالیٰ اس درس کو، اس تسلسل کو یہ ٹوٹنے نہ پائے. اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس کو سمجھ لیں. وَبِكَ نَسْتَعِينُ، اے اللہ ہم آپ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں. یا فتاح یا فتاح یا فتاح، اے کھولنے والے، مشکلوں کو دور کرنے والے، آسانیوں کے دروازے کھولنے والے، ہم سب پر قرآن کے سمجھنے کے اور دروازے کھول دے تاکہ ہم قرآن کو سمجھنے والے اور اس پر عمل کرنے والے بن جائیں. بنیادی طور پر یہ دعا انسان کے اپنے عجز کی اور اپنی کم مائگی کی، اپنی بے بسی کا یہ اقرار ہے. اور یہی دین ہم سے تقاضا کرتا ہے، اللہ جل شانہ ہم سے تقاضا کرتے ہیں کہ ہم کبھی بھی اپنی صلاحیتوں پر، اپنی عقل پر، اپنے فہم پر، اپنی طاقت پر، اپنے عہدے پر، خاندان پر، حسن پر اترائے نہیں، ناز نہیں کریں، اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کرتے کہ اللہ ہم، آپ نے جو ہمیں نعمتیں عطا کر رکھی ہیں علم کی صورت میں، مال کی صورت میں، عقل کی صورت میں، فہم کی صورت میں، یہ ہماری ذاتی نہیں ہے، یہ آپ نے عطا کی. ہمیں یہ کمزوری تسلیم ہے، اسی لیے ہم آپ سے دعا کر رہے ہیں، مانگ رہے ہیں کہ اے اللہ اس کو ہمارے لیے آسان فرما.
اس کی مشکلات کو دور کر دے اور اس کو اتمام کرا دے خیر کے ساتھ. اور ان ساری چیزوں میں ہم آپ کے محتاج ہیں. ہم اپنی کسی ذاتی صفت یا خوبی کے محتاج نہیں ہیں کہ میں خود پڑھ لوں گا, میں خود سمجھ لوں گا. نہیں اللہ جی, ہم محتاج ہیں اور ہمارے لیے دروازے کھول دے. تو 3 دفعہ یہ دعا پڑھ لیں میرے ساتھ, پھر آگے ہم سبق کا آغاز کرتے ہیں. ربی یسر ولا تعسر وتممہ بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا فتاح یا فتاح. ربی یسر ولا تعسر وتممہ بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا فتاح یا فتاح. ربی یسر ولا تعسر وتممہ بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا فتاح یا فتاح. سورہ فاتحہ یہ قرآن مجید فرقان حمید کی پہلی سورت ہے اور یہ اللہ جل شانہ کا ایک عظیم انعام, عظیم احسان ہمارے اوپر ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ قرأ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم, کہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے یہ سورت تلاوت فرمائی. بہت بڑے قاری اسلام کے گزرے ہیں اور ان کو یہ سعادت ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے قرآن مجید فرقان حمید کی سماعت فرمائی. اور فرماتے فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفسی بیدہ, کہ مجھے قسم ہے اس ذات پاک کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے, ما انزل فی التوراۃ ولا فی الانجیل ولا فی الزبور ولا فی الفرقان مثلہ, کہ تورات, زبور, انجیل اور قرآن مجید میں جتنی بھی صورتیں ہیں اس جیسی صورت کوئی نازل نہیں ہوئی. وہی السبع المثانی, اور یہ 7 آیات ہے جن کو بار بار دہرایا جاتا ہے, جسے مجھے عطا کیا گیا. جو یہ ایک اللہ تعالی کا بندوں کے لیے خاص تحفہ, یہ حدیث ہی ہمارے لیے کافی ہے کہ بہت زیادہ نعمتیں ہیں. حضور علیہ السلام کی یہ خاص نعمت ہے, نہ تورات والوں کو ملی نہ انجیل والوں کو ملی, اور اس کے علاوہ پورے قرآن میں اس جیسی صورت بھی نہیں ہے. تو یہ سورہ فاتحہ اس کی فضیلت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اس جیسی صورت پورے قرآن مجید میں, تورات میں, انجیل میں نہیں ہے. تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ یہ اپنے مضامین کے اعتبار سے, اپنی خصوصیات و صفات کے اعتبار سے, اپنی برکتوں رحمتوں کے اعتبار سے اللہ جل شانہ نے اس کو کیا مقام عطا فرمایا ہوگا, اس کا میں اور آپ اندازہ نہیں کر سکتے. اور 7 مثانی, ان آیات کو بار بار دہرائی جانے والی آیات بھی اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ہم نماز میں دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اس کو رکھ دیا. یہ بنیادی طور پر مومن کے دل کی آواز ہے. اللہ تعالیٰ اتنے کریم اور مہربان ہیں کہ بہت بڑے ہیں, عظمت والے ہیں, طاقت والے ہیں, قدرت والے ہیں. اللہ نے ہمیں اللہ سے مانگنے کا طریقہ بھی سکھا دیا. اب دیکھیں, انسان ہے, پرائم منسٹر ہاؤس میں جاتا ہے, صدارت کے محل میں جاتا ہے, کسی بڑے کے پاس جاتا ہے, تو سب سے پہلے کہا جاتا ہے کہ اس کے پروٹوکولز کیا ہیں, بھئی تم کیسے جاؤ گے, کیا پہنو گے, کس طرح بولو گے, کس طرح چلو گے. ہر چیز سفارتکار اپنے بڑوں کو جب دوسرے ملکوں میں جاتے ہیں تو وہاں کا پورا سسٹم سکھاتے ہیں کہ تم نے یوں کھڑے ہونا ہے, ایسے بیٹھنا ہے, پوری تربیت ہوتی ہے اس کے اوپر, کیسے گفتگو کرنی ہے. تو اللہ جل شانہ نے اپنے بندوں کو یہ سورہ فاتحہ بڑے ہی عمدہ انداز میں, یہ دل کی پکار ہے جو ایک ایمان والے کی, وہ الفاظ اور وہ ترتیب سکھلا دی, بتلا دی, فرمایا کہ اس طریقے سے تم نے مجھ سے مانگنا ہے. ٹھیک ہے.
تو انشاءاللہ العزیز ہم قرآن مجید کو شروع کریں گے، اس کے اوپر بات کرتے ہیں پوری 7 آیات کے اوپر، 7 مثانی کے اوپر۔ ایک میں نے عرض یہ کرنی تھی کہ ہمارے یہاں جو سبق کا اسلوب ہوگا وہ اللہ کا کلام براہ راست اللہ ہم سے کیسے مخاطب ہے، اور عموماً ہوتا یہ ہے کہ ہم اپنی گفتگو میں اتنا آگے نکل جاتے ہیں، اللہ کا کلام پیچھے رہ جاتا ہے کہ اللہ جل شانہ ہم سے چاہ کیا رہے ہیں، ہم سے طلب کیا کر رہے ہیں، ہم سے وہ کیا چیز مانگ رہے ہیں کہ ہم ویسے ہو جائیں، ہمیں کیا چیز سمجھا رہے ہیں، وہ اللہ کا قرآن پیچھے رہ جاتا ہے، ہماری باتیں ادھر ادھر کی ہم دائیں بائیں نکل جاتے ہیں، اور جو مقاصد ہیں وہ ہم سے فوت ہو جاتے ہیں۔ تو میری یہ کوشش یہ ہوگی کہ ہر سبق کے اندر ایک رکوع انشاءاللہ پڑھ لوں، اور مختصر سی تشریح جو انہی آیات سے متعلق ہوگی وہ آپ کے سامنے گوش گزار کر دوں۔ اس طریقے سے کم از کم ہمارے سامنے ایک اللہ کا کلام جو اللہ کے محض الفاظ مقدسہ ہیں وہ ہمارے سامنے سے گزر جائیں کہ اللہ تعالی ہم سے چاہ کیا رہے ہیں، اللہ تعالی ہم سے مانگ کیا رہے ہیں۔ تو یہ سورہ فاتحہ، اس کے مختلف نام آئے ہیں، اس کو ام الکتاب بھی کہتے ہیں، فاتحہ بھی کہتے ہیں، 7 مثانی بھی کہتے ہیں، شافیہ بھی کہتے ہیں، شفا ہوتی ہے اس سے پڑھنے سے، وافیہ بھی کہتے ہیں، کافیہ بھی کہتے ہیں، الغرض، کئی نام اس کے مذکور ہیں مختلف روایات کے اندر، کتابوں کے اندر۔ اصل جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ یہ فاتحہ ہے، دیباچہ ہے، پریمبل ہے، جس ہر کتاب کا ایک دیباچہ ہوتا ہے جس کے اندر اس کتاب کا تعارف ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ کے اندر پورے قرآن مجید فرقان حمید کا ہمیں کیا کرا دیا؟ تعارف کروا دیا۔ پورے قرآن کا خلاصہ اس میں، پورا قرآن کیا کہتا ہے؟ 3 چیزوں کی دعوت دیتے ہیں، وہی 3 چیزوں کی دعوت دیتی ہے، توحید کی، رسالت کی اور آخرت کی۔ ان آیات کے اندر اللہ جل شانہ نے اسی چیز کی کیا دی ہے؟ دعوت دی ہے۔ توحید کو بھی بیان کیا دلائل کے ساتھ، رسالت کو بھی بیان کیا دلائل کے ساتھ، اور آخرت کا بھی ذکر کیا دلائل، اسی کے اندر دلائل موجود ہے۔ تو آپ جب اس کو سمجھ کے، اس کا ترجمہ یاد کر کے، روزانہ جب اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر اللہ سے مخاطب ہوں گے، اور وہ حدیث مبارکہ آپ کے ذہن میں ہوگی کہ میں نے اس سورت کو اپنے بندے کے درمیان نصف نصف تقسیم کر دیا، حدیث قدسی، اور اس لذت کے ساتھ جب آپ اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے، الصلاۃ معراج المومن کا آپ کو مزہ آئے گا کہ نماز مومن کی معراج ہے، اور آپ اس تصور سے اللہ کے سامنے کھڑے ہوں، جب آپ کہیں الحمدللہ رب العالمین، تو آپ کا دل یہ آواز سنے، حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی، میری حمد بیان کی۔ جب آپ کہیں الرحمن الرحیم، تو آپ کو اللہ کی آواز سنائی دے، اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا بیان کی۔ مالک یوم الدین، مجدنی عبدی، اللہ کی آواز سنے کہ میرے بندے نے میری طاقت اور میری بزرگی کو بیان کر دیا۔ اور جب آپ یہ آیت پڑھے ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو آپ کے کانوں میں یہ آواز آئے کہ اللہ جل شانہ فرما رہے ہیں کہ یہ آیت میرے اور میرے بندے کے درمیان مشترک ہے، ٹھیک ہے نا، کہ وہ میری بندگی کر رہا ہے اور مدد مانگ رہا ہے، میں وَلِعَبْدِ مَا سَأَلَ، اور میرے بندے نے مجھ سے جو سوال کیا میں اس کی سوال کو میں نے پورا کر دیا، اے فرشتوں گواہ رہو۔ اور اس کے بعد جو انسان نے فرمایا کہ یہ میرے بندے کے لیے اہدنا الصراط المستقیم سے لے کر آخر تک ولا الضالین تک، اس میں بھی اللہ فرماتے ہیں کہ یہ میرے بندے کے لیے، پہلی آیات اللہ کے لیے، آخر بندے کے لیے، اور یہ آیت بندے اور اللہ کے درمیان مشترک ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ تو میرے بندے نے جو مانگا میں نے بندے کو کیا کہا، وَلِعَبْدِ مَا سَأَلَ۔ تو اب جب آپ اللہ کے سامنے کھڑے ہوں، اس معنی کا استحضار کرتے ہوئے سامنے جائیں، تو دل سے آپ کے یہ الفاظ جب نکل رہے ہو تو دل کے کان آپ کے اللہ تعالیٰ کی اس گفتگو کو سنیں، پھر دیکھیں کہ آپ کی نماز میں کیا قوت پیدا ہوتی ہے، اور وہ نماز پھر آپ کی حقیقی نماز بن جائے گی، قوت والی نماز بن جائے گی، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ والی نماز بن جائے گی۔ یہ وہ نماز بن جائے گی جو ہمیں بے حیائی اور برائی کے کاموں سے روکنے والی انشاءاللہ بن جائے گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعوذ اور تسمیہ سے قرآن پاک کی ابتدا ہوتی ہے۔ تعوذ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اعوذ باللہ
میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، اللہ سے پناہ مانگتا ہوں، اللہ کی پناہ چاہتا ہوں من الشیطان الرجیم، شیطان مردود سے، کہ یا اللہ میں تیرے قرآن کی تلاوت کرنے لگا ہوں، شیطان مردود سے میری حفاظت فرما۔ اللہ تعالیٰ اذا قرأت قرآن فاستعذ باللہ، جب آپ قرآن کی تلاوت کریں تو اللہ سے پناہ چاہیں، کہ اللہ تعالیٰ سے کہ شرور سے پناہ مانگیں، جنات کے، شیاطین کے، کہ وہ آپ کو گمراہ نہ کر دیں، آپ کو کسی غلط طرف نہ لے کے جائیں۔ اے اللہ میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں۔ اور بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ مومن کے یہ بھی دل کی ایک دعا ہے، پکار ہے کہ با استعانت کے لیے آتی ہے، اور یہاں ایک فعل معذوف ہوتا ہے۔ جو بھی انسان کام شروع کرتا ہے عربی گرامر کے اندر وہ فعل نیت کے اندر اس کے موجود ہوتا ہے۔ میں پانی پینے لگتا ہوں تو کہتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسقی، اے اللہ میں پانی پیتا ہوں تیرے نام پاک کی برکت کے ساتھ، استعانت کے ساتھ، مدد مانگتا ہوں اے اللہ میں تجھ سے کہ یہ میں پانی پیوں تو اس پانی سے میرے بدن کے اندر جو طاقت آئے، جو نشاط آئے، اس سے میں تیرے دین پر، تیرے حکموں پر چلنا میرے لیے کیا ہو جائے، آسان ہو جائے۔ اکل بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہ میں کھانا کھاتا ہوں اللہ تعالیٰ کے مبارک نام کے ساتھ جو رحمان ہے، جو رحیم ہے۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہر کام کی ابتدا، کل امر ذی بال لم یبدأ بسم اللہ فہو ابتر فہو اقطع فہو اجزم۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ہر وہ نیکی کا کام، محتم بالشان کام، کہ اس کے شروع میں اللہ کا ذکر نہ کیا جائے وہ بے برکتہ ہو جاتا ہے، اس میں خیر و برکت نہیں رہتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسلوب سکھا دیا کہ ہم شروع ہی سے اپنے آپ کو کس کے حوالے کر دیں، اللہ تعالیٰ کے۔ کبھی بھی اپنی عقل پر، فام پر بھروسہ نہ کرے، جی میں مکان بناؤں میں کر لوں گا، جی میں یہ کر، کبھی بھی اپنی صلاحیتوں پر اعتماد نہ کرے، شروع ہی سے استعانت کس کی مانگے، اللہ تعالیٰ کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور دیکھیں اللہ تعالیٰ نے الرحمن کا صفت لائی اپنی، الرحیم کی لائی، کوئی اور صفات نہیں، اللہ کی کئی صفات۔ تو یہ بھی اس بات کے اوپر دلالت کر رہی ہیں، آگے الحمدللہ رب العالمین کے اندر بھی، الرحمن الرحیم کے اندر بھی یہی تشریح آ جائے گی جو بھی میں کر رہا ہوں۔ الرحمن، الرحمن یہ فعلان کے وزن پر یہ ہنگامی صفت کے لیے اللہ تعالیٰ کی، عطشان، پیاسا ہو جانا، ٹھیک ہے نا، تو یہ ہنگامی صفات کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ہنگامی طور پر کسی چیز کو پیدا کر دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی صفت رحمان یہ ہنگامی صفت ہے، اور یہ پھر خاص ہے تمام لوگوں کے ساتھ۔ تو اللہ تعالیٰ نے صفت رحمانیت کی وجہ سے کائنات کو پیدا کیا، چیزوں کو پیدا کیا، اور اس میں اللہ تعالیٰ فرق نہیں کرتے، فاسق میں، فاجر میں، متقی میں، سب کے لیے وہ عام ہے۔ اس لیے حدیث پاک میں یا رحمان الدنیا و رحیم الآخرہ، کہ اے دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ سب کے لیے مہربان ہے، ہنگامی صفت ہے اللہ تعالیٰ کی، سب کو پیدا کیا، ان کی ساری ضرورتوں کو ان کو عطا کر دیا۔ اور رحیم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ماننے والوں کے ساتھ یہ صفت کام ہے، اس کے اندر دوام ہے، کہ دائمی طور پر ہمیشہ اللہ تعالیٰ کس کے ساتھ مہربان ہے، آخرت میں وہ ایمان والوں کے ساتھ۔ اس لیے قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَبِالْمُؤْمِنِينَ رؤوف الرحیم، کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے ساتھ کیا ہے، رحمان بھی، رؤوف بھی ہیں اور رحیم بھی ہیں، کہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی صفت رہتی ہے۔ اور یہ نہیں ہے کہ اللہ جل شانہ، وجہ یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جب ہنگامی طور پر صفت رحم کے وجہ سے چیزوں کو مہربانی کے ساتھ پیدا کر دیتے، تخلیق دے دیتے ہیں، تو وہ آگے وہی چیز کامیاب ہوتی ہے کہ جو اس کے تقاضوں پہ چلے گی۔ تو اللہ تعالیٰ کی یہ والی جو رحمت جو آخر تک جاتی ہے وہ ایمان والوں کے ساتھ جاتی ہے، اگر کوئی اپنے ایمان کو ختم کر دیتا ہے تو اس کو وہ چیز نہیں ملتی۔ تو دائمی رحمت اللہ تعالیٰ کی وہ فعیل کا وزن ہوتا ہے، جیسے کریم ہو گیا، جیسے عظیم ہو گیا اللہ تعالیٰ کی صفات، علیم ہو گیا، یہ اللہ کی صفتیں دائمی ہے، جدا نہیں ہوتی، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ رحمان اور رحیم کا مطلب یہ ہے کہ یہ صفات جو ہے نا ہنگامی ہیں، اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے مہربانی کی، اور یہ مہربانی دائم ان لوگوں کے ساتھ رہے گی، رحیم اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی مان کر چلیں گے۔ اسی لیے حدیث پاک میں یہ آتا ہے یا رحمان الدنیا و رحیم الآخرہ۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم اللہ کے نام کی ساتھ، اللہ کے نام کی مدد کے ساتھ، لفظ اللہ، اللہ تعالیٰ کا قدیمی نام ہے، سب کے نزدیک لفظ اللہ جو ہے نا معتبر اور متفق علیہ نام ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ علم للذات واجب الوجود المستجمع لجمیع صفات الکمال، کہ لفظ اللہ اس ذات بابرکات کا نام ہے جو تمام صفات کمال اس کے اندر کیا ہیں، موجود ہے، اس کو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ۔
باقی پھر آگے اس کی صفات ہے رحمان ہونا، رحیم ہونا. لیکن جب لفظ اللہ آتا ہے، اور لفظ اللہ یہ سارے قائل تھے پہلے ادھیان میں، قرآن میں بھی آتا ہے کہ کس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا، سیقولون اللہ، کہ اللہ نے پیدا کیا. اللہ کا نام سب جانتے تھے، لیکن آگے اللہ تعالی مالک کون ہے، قادر کون ہے، سیقولون اللہ، پیدا کس نے کیا، اللہ نے. سارے کہتے اللہ، تو لفظ اللہ پرانا چلا آ رہا ہے. ٹھیک ہے، تو لیکن آگے اس کی صفات میں وہ لوگ گڑبڑ کرتے تھے، اس کا انشاءاللہ آگے بیان آ جائے گا. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کا مطلب ہے کہ یا اللہ ہم آپ کے مبارک نام کی مدد کے ساتھ یہ کام شروع کر رہے ہیں، ترجمہ شروع کر رہے ہیں، قرآن فہمی شروع کر رہے ہیں. آپ صفت مہربانی کے ساتھ آپ نے ہمیں بٹھایا، اور یہ مہربانی کی صفات ہمارے ساتھ دائمی بھی فرما دے کہ اس کو انتہا تک بھی پہنچا دیں، آخرت میں بھی ہمارے ساتھ یہ مہربانی آپ کی چلتی رہے. اس کے بعد پھر یہ آیات ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. یہ 3 آیات الرحمن الرحیم تک، یہ 2 آیات جو ہیں یہ اللہ جل شانہ کی توحید پر دلالت کر رہی. تو یہاں سے توحید آپ کی ثابت ہوئی. مالک یوم الدین اس آیت کے اندر آپ کی آخرت کے عقیدے کا ثبوت ہو رہا ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ انہی توحید اور آخرت کی صفات کے نتیجے میں یہ انسان کے دل کی پکار ہے. اور اہدنا الصراط المستقیم اور صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم، اس کے اندر رسالت ثابت ہے کہ بھئی اب ہم کامیاب ہوں گے. تو وہ کامیاب کیا ہے؟ تو یہ لوگ ہیں، ان کو فالو کرو، ان کے پیچھے چلو گے تو تب تم کامیاب ہوگے. تو توحید آ گئی، آخرت آ گئی، اور آخرت کو کامیابی کا تب ہم کب پہنچیں گے کہ یہ اللہ کے جو نیک بندے ہیں صاحب رسالت، ان کے مان کے چلنے میں، نیک بندوں کی مان کے چلنے میں، اسی طرح بننے میں ہماری کیا کامیابی. پوری سورہ فاتحہ کا خلاصہ کیا ہو گیا؟ توحید آ گئی، رسالت آ گئی، اور تیسری چیز کیا ہوگی؟ آخرت. تو اس کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں. الحمد للہ رب العالمین. الحمد، اچھا یہ عربی گرامر کے اندر جو ہے نا، یہ ایک بڑا ایک عجیب اسلوب ہے عربی گرامر کا، کہ اس کے اندر بعض چیزیں ہمیں نظر نہیں آتی، اس کے ترجمے اس کے اندر پوشیدہ ہوتے. اب حمد کا لغوی معنی تو جی تعریف ہے. پھر 3 چیزیں ہم سے ریلیٹڈ آتی ہیں. ایک ہوتی ہے، آپ نے سنی ہوگی، شکر، ایک مدح، اور ایک حمد. ٹھیک ہے نا؟ ان دونوں کی ہلکی ہلکی میں آپ کو سمجھاتا ہوں مختصراً. الف لام جو داخل ہوا ہے نا، تو جب ہم ترجمہ کریں گے نا الحمد للہ رب العالمین، تو اب الحمد کا مطلب کیا ہے؟ تمام تعریفیں. اب یہ تمام کہاں سے آیا؟ یہ الف لام سے آیا. الف لام کی قسمیں ہیں کئی، اور ہر قسم کا الگ الگ ترجمہ ہے. ایک الف لام کہیں آئے گا، اس کا مطلب ہوگا استغراق. استغراق مطلب جس نے احاطہ کیا ہو، تمام. ایک الف لام آئے گا، اس کا مطلب ہوگا وہ زائدہ ہے. ایک الف لام عہد ذہنی کا ہے، ایک الف لام عہد خارجی کا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ الف لام کی کئی قسمیں ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے. تو اتنی بات آپ سمجھیں، جب ہم ترجمہ کرتے ہیں الحمد تمام تعریفیں، تو یہ تمام کا ترجمہ کہاں سے آیا؟ الف لام سے، کہ الحمد تمام تعریفیں. اچھا اب دیکھیں، تعریف کے اندر عموماً جو ہے نا، عربی کے اندر، اردو کی بات نہیں کر رہا، عربی کے اندر 3 قسم کے لفظ استعمال ہوتے ہیں. ایک حمد، ایک شکر، اور ایک مدح. حمد اور مدح کے اندر اور شکر کے اندر کیا فرق ہے؟ وہ پہلے سمجھ لیں کہ حمد کہتے ہیں الحمد هو الثناء باللسان علی الجمیل الاختیاری سواء کان نعمتا او غیرہا. حمد اس تعریف کو کہتے ہیں جو زبان سے ادا کی جاتی ہے. کس سے ادا کی جاتی ہے؟ زبان سے. اور یہ آپ کا تعریف کرنا یہ اختیاری ہوتا ہے. کسی اختیاری چیز کے اوپر آپ کیا کرتے ہو؟ تعریف کرتے ہو. اور وہ جو تعریف کر رہے ہو، مقابلے میں آپ کے اوپر اس نے احسان کیا اور اس کی کوئی آپ کو غرض نہیں ہے. تو گویا حمد کی وہ تعریف ہوئی کہ ہم اس تعریف کو کہتے ہیں، اس مدح کو، اس تعریف کو کہتے ہیں، اس خوبی بیان کرنے کو کہتے ہیں جو زبان سے ہوتی ہے اور کسی اختیاری فعل پر ہوتی ہے. مثلا ایک آدمی ہے، اس نے کھانا اچھا بنایا، اختیار سے بنایا، آپ کے دیش نے بڑا اچھا کھانا بنایا، تو یہ کیا ہوگی؟ حمد. ایک آدمی ہے، اس نے مکان بڑا اچھا بنایا، مستری ہے، آپ کے تو ماشاءاللہ بڑا اچھا، تو یہ آپ نے کیا کیا؟ حمد کیا، اس کی حمد بیان کی. ٹھیک ہے نا؟ مدح کسے کہتے ہیں؟ هو الثناء باللسان على غیر جمیل الاختیاری.
وہ بھی زبان سے ہوتی ہے لیکن وہ اختیاری فعل پہ نہیں ہوتی. آپ کہتے ہیں یار یہ پھول کتنا خوبصورت ہے, اب پھول کا خوبصورت تو اس کے اختیار میں تو نہیں ہے. یہ بچہ کتنا حسین ہے, حسن اس کے اختیار میں تو نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ کتنی مشین اچھی ہے, ٹھیک ہے نا, یہ کمپیوٹر کتنا اچھا ہے, تو اب یہ کمپیوٹر کا اچھا ہونا اس کے اختیار میں تو نہیں ہے, تو بنانے والے نے بنایا نا, اس کے اپنے اختیار میں تو نہیں ہے. تو ہم اس کی کیا کر رہے ہیں, مدح کر رہے ہیں. تو مدح میں بھی تعریف زبان سے ہوتی ہے اور غیر اختیاری خوبی پر ہوتی ہے. اختیاری خوبی پہ جو تعریف ہوتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں, حمد کہتے ہیں. اور تیسری چیز ہوتی ہے شکر. شکر کہتے ہیں عربی میں الشکر هو فعل ينبئ عن تعظیم المنعم لكونه منعما سواء كان باللسان او بالارکان او بالجنان. کہ شکر اس تعریف کو کہتے ہیں کہ جو ہمیشہ احسان کے بدلے میں ہوتی ہے, کہ کسی نے آپ پر احسان کیا. حمد اور مدح میں احسان ضروری نہیں ہے, نعمت ہو نہ ہو, لیکن شکر کے اندر نعمت کا احسان کا ہونا کیا ضروری ہے, کہ وہ تعریف ہے جو منعم کی انعام کی وجہ سے کی جاتی ہے. اور یہ عام ہے, یہ کبھی زبان سے ہوتی ہے, کہتے ہیں یا اللہ تیرا شکر, ٹھیک ہے نا, یار بھائی آپ کا بڑا شکریہ, آپ نے میرے ساتھ یہ کام کیا, تو یہ زبان سے ہوگی. اور کبھی آپ اپنی باڈی لینگویج سے کر رہے ہوتے ہیں, وہ بندہ آتا ہے وہ ہاں بیٹھے بیٹھے اس منہ سے بھی نہیں کچھ کہہ رہے, تو آپ اس کی عظمت بیان کر رہے ہیں. اور کبھی دل سے ہوتی ہے کہ آپ دل سے اس کے قائل ہیں. تو پھر حمد اور شکر, حمد کبھی شکر کی جگہ میں بھی استعمال ہوتا ہے. اب ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کی اگر آپ زبان سے بیان کر رہے ہیں تو وہ حمد ہے, اگر اپنے اعضاء سے کر رہے ہیں, جھک رہے ہیں اللہ کے سامنے, رو رہے ہیں, تو وہ شکر ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ اللہ تعالیٰ کی احسانات کو آپ مان رہے ہیں, تو یہ تین قسم کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں. اور قرآن میں حمد شکر کے معنی میں بھی کئی جگہ استعمال ہوا, ٹھیک ہے نا. اور بہت ساری آیات ہیں, اس کا بھی وقت نہیں ہے, لیکن یہ کہ قرآن کے ساتھ اپنی تفسیر بیان کرتا ہے. تو خلاصہ یہ ہے کہ جب ہم کہتے ہیں الحمد, تمام تعریفیں کس کے لیے, للہ, اللہ تعالیٰ کے لیے. اب یہ ایک دعویٰ ہے اور ہم اپنی زبان سے کہہ رہے ہیں, ہمارے دل کی پکار ہے. میں کہہ رہا سورہ فاتح مومن کے دل, کیوں کہ وہ دیکھتا ہے یار آسمان میں, زمین میں, فضاؤں میں, ہواؤں میں, چرند میں, پرند میں, اس کا اپنا جو زندگی اللہ نے دی, آنکھیں دی ہیں, کیا بہترین سسٹم ہے, کان دیے, کیا بہترین سسٹم ہے, دل دیا, نظام ہے, رگیں ہیں, ٹھیک ہے نا, پھر سوچنے کی قوت ہے, سمجھنے کی قوت ہے, پھر آسمان کو دیکھو تاروں سے سجایا, وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ, ستاروں سے رہنمائی لے رہے ہیں, سورج بنایا, اس سے ہم جناب علی اپنے کیلنڈر کو سیٹ کرتے ہیں, چاند سے اپنے اوقات معلوم کرتے ہیں, مد و جزر ہوتا ہے, موسم ہے, میٹھا پانی ہے, کھارا پانی ہے, سمندر ہے, دریا ہے, دیکھو سارے چوپائے پرند وہ اللہ تعالیٰ نے اتنی حکمت کے ساتھ, اتنی عدل کے ساتھ, اتنے بہترین حسن انتظام کے ساتھ بنائے. اللہ اکبر. کہ میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں, آپ کہتے ہو کہ یار اگر یہ کائنات الل ٹھپ بنی ہے, آپ کا وجود الل ٹھپ ہے, تو یہ ناک اٹھا کے کہیں اور لگا دو, سارے عقلاء بیٹھ جائیں, سوچیں, فکر کریں کہ یار یہ تو خود ہی چیزیں بن گئی ہے, تو ناک اٹھا کے کہیں اور لگا دو, جہاں تم مشورے سے لگاؤ کہ وہ اچھی جگہ ہے. آپ کو کوئی مات اور من فطور, آپ کو آسمانوں میں, زمین میں, اللہ کی تخلیق کے اندر یقین جانیے ذرا برابر بھی کجی نہیں ملے گی. ہم کہتے ہیں اونٹ رہے اونٹ تیری کون سی کل سیدھی, اللہ معاف فرمائے, یہ جملہ نہیں کہنا چاہیے. اس کی کل پرزے اللہ نے بنائی ایسے ہے, وہ آپ کا ڈیمپر ہے آج کل کے دور کے اعتبار سے, کہ اس زمانے میں اس کی بناوٹ اللہ نے ایسی, وہ یوں جھکتا ہے, ایسے بینڈ ہو کے بیٹھ جاتا ہے, آپ اس کے اوپر منو سامان لاتے ہو, پھر یوں اٹھتا ہے. اگر اللہ تعالیٰ نے اس کی بناوٹ ایسی نہ رکھی ہوتی, اس کی کوہان نہ رکھی ہوتی اس طرح, تو آپ اس کے اندر لوڈنگ ان لوڈنگ کا کام کیسے کرتے. آپ نے اس میں سامان رکھنا, پہلے تو اس کو آپ چھت پہ لے کے جاتے, پہلے سامان چھت پہ پہنچاؤ, چھت پہ کیسے پہنچاؤ گے, ٹھیک ہے نا. اس لیے الابل کیف خلقت, اللہ چیلنج کرتے ہیں, ذرا دیکھو ذرا اونٹوں کو, اس میں تم نے غور نہیں کیا, فلا ينظرون الى الابل کیف خلقت, اللہ نے اونٹوں کو کیسے بنایا. اللہ کا کلام سادہ ہے, اللہ فلسفے نہیں بیان کرتے, یاد رکھنا. عام انسان کی ذہنی سطح پہ اتر کے اللہ پاک کلام کرتے. اللہ کہتے ہیں تمہیں کیا ہو گیا, یہ دیکھو ایک ایک چیز میں نے تمہارے نفع کے لیے بنائی. اب جب انسان, میں ابھی اس گھر میں آیا ہوں, ماشاءاللہ پنکھے لگے ہوئے ہیں, خوبصورت گدے لگے ہوئے ہیں, تکیے لگے ہوئے ہیں, ساری چیزیں انتہائی حسن انتظام سے جناب لی, ہر چیز ہے. تو دل سے فوراً ہی اہتمام کرنے والے کے لیے کہتے واہ یار ماشاءاللہ کیا زبردست. اور یار ہمیں کیا ہو گیا,
صبح سے لے کے شام تک، شام سے لے کے صبح تک اس رب کی چیزوں کو دیکھتے ہیں اور دل سے یہ پکار نہیں اٹھتی الحمدللہ، اللہ جی ساری تعریفیں آپ کے لیے، ایک ایک چیز میں آپ کی خوبی جھلک رہی ہے، الحمدللہ الحمدللہ، اللہ ساری تعریفیں آپ کے لیے۔ اب وہ اس اللہ کے لیے ہیں، اور اللہ کا میں نے بتا دیا کہ وہ ساری صفات کمال کا جامع ہے، وہ اللہ کا ذاتی نام ہے۔ اب آگے اللہ تعالیٰ بیان کے وہ دیکھو ساری خوبیاں بھی ہیں، اور سب سے بہترین خوبی کیا ہے؟ وہ الرحمن ہے اور الرحیم ہے، مہربانی ہے اس کی، جگہ جگہ آپ دیکھیں مہربانیاں ہی مہربانیاں، مہربانیاں ہی مہربانیاں، ایک ایک چیز میں اس رب کی عظیم مہربانی ہمارے لیے کہ میں اور آپ اس کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے، آپ کے معدے میں ایسا ایسڈ رکھا ہوا ہے کہ وہ ہر چیز کو گلا دیتا ہے، لیکن وہ جو اللہ نے جھلی رکھی ہے اس کو نہیں گلاتا، اس کی مہربانی ہے۔ ہمارے نظام کی یہ اللہ کی مہربانی ہے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ آپ کو اللہ نے فہم دی، ایک ایک چیز دی، سمجھ دی، آپ کیسے پکاؤ گے، ایسے کچی چیزیں کھاؤ، کچے گوشت پتہ لگ پتہ جائے، یہ اللہ کی مہربانی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مہربانیاں ہے کہ آپ کو رشتہ داریاں عطا کی، دوست احباب عطا کیے، بیوی بچے عطا کیے، سر چھپانے کے لیے چھت عطا کی۔ اللہ تعالیٰ کی مہربانیاں ہیں، اتنی مہربانیاں ہیں کہ میں اور آپ سفر۔ ایک قصہ ہے جس میں ایک بزرگ نے دیکھا ایک بچھو جا رہا ہے، اس کا پیچھا کیا، اور وہ بچھو کچھوے پہ بیٹھا آگے گیا، ایک نوجوان حسین تھا اور وہ سویا ہوا تھا درخت کے نیچے، اس کو ایک سانپ ڈسنے والا تھا، اس بچھو نے جا کے اس سانپ کو پکڑا اور اس کو مارا، قتل کیا، اور قتل کر کے اسی طرح واپس چل گئے۔ یہ اللہ کی مہربانی ہے، ہم سوئے پڑے رہتے ہیں، کتنی مصیبتوں اور بلاؤں سے میرا کریم رب ہمیں بچا لیتا ہے، الرحمن الرحیم۔ اور سب سے بڑی مہربانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ قرآن عطا کیا، حضور علیہ السلام عطا کیے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں دین عطا کیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس مہربانی کو گنوایا، لقد من اللہ نے احسان کیا، مہربانی کی ایمان والوں پر کہ قرآن دیا، حضور دیے۔ تو الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ مہربان ہے، بڑے مہربان ہیں، نہایت رحم کرنے والے ہیں۔ اور پھر ساتھ ہی فرمایا مالک یوم الدین، قیامت کے دن کے مالک ہے۔ دین طریقہ، قانون، بدلہ، ملکی شریعت، سزا و جزا، یہ دین کئی معانی میں اس قرآن مجید فرقان حمید کے اندر کیا ہوا ہے؟ استعمال ہوا ہے۔ تو مالک یوم الدین کا مطلب کیا ہے؟ روز جزا کا مالک ہے، کہ اللہ تعالیٰ کی صفات ایسی نہیں ہے کہ ہم اس کے صفات میں الحاد کا شکار ہو جائیں۔ الحاد فی صفات اللہ تعالیٰ یہ بہت بڑی آج کل کی دور کی بیماری ہے، اور یہ بنی اسرائیل کی بیماری چلی آ رہی ہے، اور جو ہم میں آ کے کیا ہے نا وراثتاً منتقل ہوئی ہے، کہ ہم ایک طرف کہتے ہیں اللہ مہربان ہے، اللہ بڑا کریم ہے، اللہ یہ ہے، اللہ وہ ہے۔ اللہ تعالیٰ حکیم بھی ہیں، اللہ تعالیٰ عدل بھی ہیں، اللہ تعالیٰ منتقم بھی ہیں۔ تو ہم ایک صفات کو اتنا بڑا چڑھا کے پیش نہ کریں کہ دوسری صفات کا انکار ہو جائے، اس کو کہتے ہیں الحاد فی صفات اللہ تعالی۔ تو ساتھ ہی فرما دیا کہ مالک یوم الدین، تم یہ نہ سمجھو کہ وہ مہربان ہے، بڑا رحم کرنے والا ہے، پوچھے گا نہیں، کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا، پوری فیکٹریاں کائنات کی تمہارے لیے میں نے لگا دی، سورج، چاند، ستارے، ہوائیں، فضائیں، اور تم یہ سمجھو کہ تم سے میں پوچھوں گا نہیں؟ نہیں، میں پوچھوں گا بھی، اللہ سوال بھی کریں گے۔ ایسے نہیں ہے جوانی کہاں گزاری، علم پہ عمل کتنا کیا، مال کمایا کدھر لگایا، آگے حساب دو۔ مالک یوم الدین، وہ روز جزا کا مالک ہے۔ یہ آخرت کا بھی بتا دیا کہ یہ اس طرف تم نے لوٹ کے جانا، یہاں سے عقیدہ آخرت ثابت ہو۔ اب دیکھیں جب اللہ جل شانہ نے یہ صورت کھینچ لی کہ انسان کہتا ہے کہ یار ساری کائنات اللہ کی، ساری تعریفیں اللہ کی، ساری قوت طاقتوں کا مالک وہ اللہ، اب ہم کہاں جائیں؟ اللہ جی کہیں اللہ سے چھپ سکتے ہو؟ آسمان و زمین میں کہیں بھاگ سکتے ہو؟ اب اپنی عجز کو مان لو، ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ اللہ ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور تجھ ہی سے۔ اب قرآن مجید میں یہ بڑا ایک عجیب اسلوب ہے کہ جب حصر کرنی ہو، کہ باقی چیزوں کی نفی کرنی ہو، تو لفظ ایاکا یہ مفعول بھی ہوتا ہے، اس کو فعل سے پہلے لے آتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایاکا نعبد، ہم کسی اور کی بندگی نہیں کریں گے، ہم آپ ہی کی بندگی کریں۔ عبد کا مطلب ہوتا ہے اظہار تزلزل، اظہار عاجزی، اور
طریق معبد اس رستے کو کہتے ہیں کہ چلنے سے وہ رستہ بن جاتا ہے، عبادت کی طرف جاتا ہے، لوگ اس کو روند رہے ہوتے ہیں. انسان اپنے آپ کو اللہ کے آگے ذلیل کر دے، اب جو ہوتا ہے وہ غلام ہوتا ہے، وہ ذلیل ہوتا ہے اپنے آقا اور مولا کے سامنے، اس کی اپنی کوئی مرضی نہیں ہوتی، اپنی کوئی چاہت نہیں ہوتی. تو اس میں انسان اعتراف کرتا ہے کہ آپ کی جب ساری صفات آ گئی، طاقت والے آپ ہیں، قدرت والے آپ ہیں، عزت و ذلت دینے والے آپ ہیں، ماضی حال مستقبل کو جاننے والے آپ ہیں، آپ ہی تمام خیرات عطا کرنے والے ہیں، شرور سے بچانے والے ہیں. اب انسان جب اتنی بڑی ہستی کی قوت و طاقت کو سمجھ لیتے ہیں، اب دنیا ہم بیٹھے ہوئے نا، یہاں پتہ چلے یار فلانا ڈی سی ہے، فلانا جناب ISI کا چیف ہے، فلانا آرمی کا فلانا یہ ہے وہ ہے، اب اس کی صفات والوں پر کھلتی ہے تو ویسے ہی ہم اس کے ساتھ جو ہے نا معاملہ شروع کر دیتے ہیں، ڈرتے ہیں یہ مجھے بچا لے گا، یہ ہوگا. تو جب اللہ تعالیٰ کی طاقت کو تم نے مان لیا تو اب بندگی کس کی کرنی ہے؟ اور یہ بندگی کا جو لفظ ہے نا، یہ چند صفات کے مجموعے کا نام ہے. وہ کیا ہے؟ بندگی کہ سب سے زیادہ محبت کس سے کرنی ہے؟ اللہ تعالیٰ سے. والذین آمنوا اشد حبا للہ. اور پتہ کیسے چلے گا؟ تقابل سے پتہ چلے گا. ادھر بچے کی محبت ہے، بیوی کی محبت ہے، اس کا حکم ہے یہ کرو، ادھر اللہ کا حکم آ گیا، دونوں کا ٹکراؤ ہوا تو آپ کدھر جاتے ہو؟ بیوی بچے دوست یار تعلق والوں کے پیچھے جاتے ہو یا اللہ کا حکم مانتے ہو؟ تو اگر اللہ کی محبت میں آ کر اللہ کا حکم مانتے ہو، تعارض آ جاتا ہے تو آپ کیا ہو؟ ٹھیک ہو. اور اگر تعارض میں تم ان کو ترجیح دیتے ہو، اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت ابھی ہمارے دل میں پوری صحیح طریقے سے نہیں اتری. تو محبت کس سے ہوگی؟ اللہ تعالیٰ سے. دوسری چیز کیا آ جاتی ہے؟ اطاعت. ظاہر انسان کسی کی اتھارٹی کو مانتا ہے تو اس کی آگے مان کے چلنے کے لیے تیار ہوتا ہے نا، وگرنہ کون کسی کی مانے گا؟ اب ٹریفک پولیس والا کھڑا تھا، رک جاؤ، ہمیں اس کی قوت کا پتہ ہے کہ اس کے پیچھے گورنمنٹ ہے، چلان کر دے گا، سارے رک جاتے، بڑی بڑی گاڑیوں والے، بڑے بڑے ناز و نخروں والے سارے رک جاتے. کیوں؟ اس کے ہاتھ میں کیا طاقت ہے؟ گورنمنٹ کی طاقت ہے، ہم اس کی نہیں اس کی مانتے ہیں، اپنی نہیں چلاتے. تو جب اللہ سے محبت ہوگی تو طاقت بھی اطاعت بھی کس کی ہوگی؟ اللہ کی. دوسری خوبی بندگی میں کیا آ جاتی ہے؟ اطاعت. تیسری چیز آ جاتی ہے خوف اور خشیت. یہ خوف اور خشیت جو ہے نا، یہ ڈر یہ نہیں ہوتا کہ جیسے ہم سانپ سے، بچھو سے یا بدماش سے ڈرتے ہیں وہ ہمیں مار دے گا، نہیں. ایک جب آپ کی محبت ہوگی اور آپ کے دل میں اس ہستی کی ایک احسانات کی وجہ سے آپ کی نظریں جھکی، جیسے والد ہے، استاد ہے یا محسن ہے آپ کا، تو جب وہ آپ کے سامنے آئے گا تو آپ اس سے ڈرتے ہو. ڈرنے کے مطلب اس کی نافرمانی سے ڈرتے ہو، حالانکہ آپ طاقتور ہو، آپ اس کی نہ مانو لیکن آپ اس کی مانتے ہو. کیوں؟ یار یہ میرا محسن ہے، ناراض نہ ہو جائے. تو یہ خشیت جو محبت سے پیدا ہوتی ہے، یہ مراد ہے کہ اللہ سے اب محبت ہوگی، اتنے محسن ہے، اتنا عطا کیا، میں اب اللہ کی نافرمانی کروں گا تو یہ مجھے حیا آتی ہے، بھئی یہ کام میں نہیں کر سکتا. اور چوتھی چیز میرے عزیز دوستو، وہ عظمت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بڑائی آپ کے دل میں ہو، آپ ہمیشہ، اور اس کا انتہائی اظہار کا طریقہ کیا؟ رکوع اور سجدہ، وہ ہم اللہ کے لیے کرتے، اس میں کسی کو شریک نہیں کرتے. تو یہ چار چیزوں کے مجموعے کا نام کیا ہے؟ ایاک نعبد. اللہ جی ہم آپ ہی کی بندگی کرتے ہیں، محبت بھی آپ سے، اطاعت بھی آپ کی، خوف و خشیت بھی آپ کی، اور عظمت کا اعتراف بھی آپ کا. تو چار چیزوں کا مجموعہ کیا ہوا؟ بندگی. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ. اور خاص مدد بھی ہم آپ سے مانگتے ہیں. استعانت یا عون کا مصدر، اس کا مطلب مدد کرنا، اور مطلب اس کا یہ ہوتا ہے میرے عزیز دوستو کہ مدد طلب کرنا. اب یہاں پر دیکھیں دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے مدد ما تحت الاسباب، وہ ہم سارے دنیا دارالاسباب ہے، میں آپ سے مدد مانگوں گا، آپ مجھ سے مدد مانگیں گے. یہاں مدد سے وہ مدد مراد ہے کہ جو ما فوق الاسباب بھی ہم آپ سے مدد مانگتے ہیں اور ما تحت الاسباب بھی مدد مانگتے ہیں. اسباب کو بھی یعنی وہ اتھارٹی نہیں دینی چاہیے کہ یہی میری بیمار شفا دے گا، نہیں، شفا اللہ دے گا، ہم نے سبب اختیار کرنا ہے، سبب کے تحت ہم آپ سے مدد مانگیں گے. لیکن اگر عقیدتاً بھی اس کو آپ نے کہہ دیا یہ میری مدد کرنے والا ہے تو یہ بھی چیز کیا ہو جائے گی؟ غلط ہو جائے گی. تو ما تحت الاسباب بھی اللہ سے مانگنا ہے، نظر اللہ پہ ہو، اسباب آپ اختیار کریں، سب نے کی، انبیاء علیہ السلام نے بھی کیے، وہ کوئی ممانعت نہیں ہے. اور ما فوق الاسباب، اسباب سے ماورا جو اسباب کا جس کے اندر تعلق ہی نہیں ہے، مثلا اولاد ہے، شادی کرنا تو سبب ہے لیکن اولاد دینا کس کا کام ہے؟ اللہ کا. تو اب یہ جو ہے نا ما فوق الاسباب غیر سے مانگو گے تو یہ کیا ہے؟ ممنوع ہے شریعت کے اندر. اسی طرح آپ کا مسئلہ ہے کہ آپ گندم ڈال دیں کھیت کے اندر، کھیت تیار کر دیں، یا سبب آپ نے اختیار کیا، لیکن اگر آپ اس کھیت سے دانے کو اگانا، یہ کس کا کام ہے؟ اللہ تعالیٰ کا. یہ اتھارٹی کسی اور کو دیں گے تو یہ چیز کیا درست نہیں ہے. آسمان سے بارش کا برسانا، بادلوں کا آ جانا، یہ تو اسباب ہیں، لیکن بارش کون برساتا ہے؟
اللہ تعالیٰ. تو اب یہ اختیار کسی اور کو آپ دے دو گے تو یہ کیا ہو جائے گا؟ درست نہیں. تو اس طرح کی مدد غیر سے مانگنا جو ما فوق الاسباب ہے، یہ کیا ہے؟ درست نہیں ہے، شرک کے زمرے میں آ جاتی ہے. تو ایاک نستعین، اے اللہ ہم مدد بھی کس سے مانگتے ہیں؟ آپ سے مانگتے ہیں. کہ ظاہر ہے ہمارا دنیا میں کوئی ہمیں کیا دے گا؟ کوئی کیا کسی کو عزت دے گا؟ کوئی کسی کو کیا روزی دے گا؟ کوئی کسی کو کیا کسی چیز سے بچائے گا؟ ہاں اسباب ہم اختیار کریں گے. 2 رکعت پڑھی، اللہ سے مانگا، پھر بندے کے پاس گئے، بھائی یہ سائن کر دو. لیکن یہ نہیں ہے کہ وہی ہماری دکھوں کا مداوا، نہیں، وہ سبب ہے، اللہ اس کے دل میں ڈالے گا. لیکن اصل دل میں آپ نے کس سے مانگنا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اے اللہ ہم آپ ہی سے مانگتے ہیں. آگے پھر انسان جو ہے جب یہ تسلیم کر لیتا ہے، اب وہ کہتا ہے کہ میں اب اپنے رب کو کیسے راضی کروں؟ میں اپنے رب کو دیکھو، مجھے پتا چل گیا کہ وہ ایک رب ہے، اتنے احسان والا ہے، اتنے کرم والا ہے، اتنی نعمتوں والا ہے. تو اب وہ دل سے اس کی اہدینا، تو ہمیں سیدھا راستہ دکھا، ہدایت دے. ہدایت کا مطلب ہوتا ہے مہربانی کے ساتھ کسی کو گنجلک راستوں سے بچا کر منزل تک پہنچا دینا، بھول بھلائیوں سے نکال کر راہ راست پہ لے آنا. یا اللہ میں بھٹکا ہوا ہوں، مجھے نہیں پتا کہ آپ کیسے راضی ہوں گے. کائنات میں تو ساری عظمتیں مجھے اپنی آنکھوں سے نظر آ رہی ہیں، دل محسوس کر رہا ہے، لیکن آپ کیسے راضی ہوں گے؟ میں کیا کروں؟ میں کیسے مانگوں آپ سے؟ میں کس چیز پہ چلوں؟ تو اہدنا، تو ہمیں دکھلا، الصراط المستقیم، سیدھا راستہ. صراط مستقیم اس راستے کو کہتے ہیں لا عوج فیہا، جس کے اندر کوئی کجی اور ٹیڑھ نہیں ہوتی. تو اس راستے کو سیدھا راستہ ہمیں دکھا. اب پھر آگے اللہ تعالیٰ نے پھر تشریح کر دی، آگے خود ہی دعا سکھا دی کہ بھئی سیدھا راستہ کون سا سیدھا راستہ؟ اللہ نے اس کا بھی جواب دیا، صراط الذین انعمت علیہم، اللہ جی ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ نے انعام کیا، جن پر آپ نے انعام کیا، وہ سیدھا راستہ ہوتا ہے. تو اب پتہ چل گیا کہ بھئی اپنی نہیں چلے گی. سورہ فاتحہ میں اللہ نے بتلا دیا کہ بھئی دیکھو اب مدد بھی اللہ کی طاقت، توحید، اللہ کی قدرت آ گئی نا آپ کے دلوں میں، توحید پیچھے گزر گئی. اللہ نے ثابت کر دیا کہ بھئی تعریفوں کا لائق وہی ہے کہ وہ مہربان بھی ہے، رحیم بھی ہے، مالک یوم الدین بھی ہے، اور اس کی قدرت کے مناظر تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو کائنات کے اندر. اور پھر جب ساری طاقتیں اس کے پاس ہیں تو ایاک نعبد، یہ بھی توحید کی نشانی ہے. جب آپ کسی کے قائل ہوتے تو اس سے مدد طلب کرتے ہو نا، جو کچھ دینے والا ہوتا ہے، طاقت ہوتی ہے. پھر اس کے بعد تم نے دعا مانگی کہ اب ہم آپ کو راضی کیسے کریں، تو اللہ نے رستہ بتا دیا، رسالت، صراط، یہ رسالت آ گئی کہ بھئی ان لوگوں کے نقش قدم پر چلو گے تو کام بنے گا. صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام کیا. الذی، انعام یافتہ کون ہے؟ قرآن پاک میں ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ انعام یافتہ لوگوں کا بتاتے ہیں، اولئک الذین انعم اللہ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. یہ 4 لوگ ہیں منعم علیہم. تو میرے لیے اور آپ کے لیے ایک اصول ہے کہ بھئی ہدایت یافتہ کون لوگ ہیں جو اس دنیا میں ہدایت لے کے جائیں گے؟ صدیقین ہیں، انبیاء ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں. 4 کیٹیگریز آپ جانتے ہو. صالح بن جاؤ، صدیق بن جاؤ، شہید بن جاؤ، نبی تو نہیں بن سکتے، ان کے راستے پہ چلو. ٹھیک ہے نا؟ یہ 4 راستے ہیں. میں اور آپ اپنا احتساب کریں کہ بھئی ہم کن لوگوں کے ساتھ، ہماری صحبت کیا ہے، کن کے نقش قدم پہ چل رہے ہیں. جواب ہمارے پاس یوں سامنے آ جائے گا. اگر نہیں ہے تو سمجھے کہ یار ہمارا راستہ ابھی ٹھیک نہیں، اپنے راستہ صحیح ہم نے کرنا ہے. انبیاء کا راستہ پکڑا، صلحاء کا پکڑا، شہداء کا پکڑا، صدیقین کا پکڑا. سچے ہیں ہم یا نہیں ہیں؟ بس یہ تو اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا، صراط الذین انعمت علیہم، جن پر تو نے انعام کیا. آگے پھر اللہ تعالیٰ نے نیگیٹو لوگ جن کے اندر 2 بیماریاں ہیں ان کو بیان کر دی کہ اس طرح کی چیزیں آپ کے اندر نہیں ہونی چاہیے. اب یہ دیکھو، یہ چیزیں بار بار آپ نماز میں دہرا رہے ہیں، یہ سبق پکا ہونا چاہیے. ہر نماز میں کتنی دفعہ آپ پڑھتے ہیں سورہ فاتحہ؟ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم، نہ ان پر تیرا غضب ہوا، ولا الضالین، اور نہ وہ گمراہ ہوئے. مغضوب اور ضال، یہ 2 کیفیات ہیں انسانیت کی، شروع سے چلی آ رہی ہیں. مغضوب کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا غضب کس پر ہوتا ہے؟ 2 مشہور جو تاریخ میں قوم گزری ہے وہ یہود ہے، ان پر غضب ہوا. اور ان پر غضب کیوں ہوا؟ اللہ تعالیٰ کا غضب کن پر ہوتا ہے اور گمراہ اللہ کن کو کرتا ہے؟ وہ 2 وجوہات ہوتی ہیں. مغضوب وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو بغض، حسد، عناد کی وجہ سے اور ان کے تقاضوں پر عمل کرتے ہیں، اور لوگوں کے خلاف پروپیگنڈے اور لوگوں کے خلاف تماشے، ان کی عزت تار تار کرنا، ان کو قتل کرنا اور ان کی عزت کی دھجیاں بکھیرنا. یہ کس وجہ سے آتا ہے؟ بغض کی وجہ سے آتا ہے، حسد کی. اور یہود کے اندر یہ رہا، انہوں نے انبیاء کو نہیں بخشا، معاذ اللہ، انبیاء کو قتل کیا، ان پر تہمتیں لگائیں، ان کے خلاف پروپیگنڈے کیے، ان کی کردار کشیاں کی
کیونکہ ان کے دلوں میں بغض تھا کہ یار یہ کیوں ہے, ہم کیوں نہیں. حسد تھا, جلتے تھے, کینہ تھا, نفاق تھا, اور اس کے تقاضے کے اب ہم میں اور آپ اپنا انالیسس کریں, تجزیہ کریں کہ بھئی ہمارے دلوں میں کیا ہے. اگر آپ اپنے آپ کو انعام یافتہ سمجھتے ہو تو یہ چیز نہیں آپ کے دل میں ہونی چاہیے. بغض نہیں ہونا چاہیے کسی کے بارے میں, حسد نہیں ہونا چاہیے, جلو نہیں کسی سے, منافقت مت کرو کہ منہ پر کچھ اور پیچھے کچھ, بیٹھے ہوئے ادھر اور ادھر. آیا تھا یا آئی تھی, خواتین بھی سن رہی ہیں نا, تو آئی تھی جب وہ سامنے آتی, آئی ماشاءاللہ باجی آئی ہماری, کیا حال ہے, ٹھیک ہے. آپ ماشاءاللہ حاجی صاحب آئے, جی حاجی صاحب بیٹھے, حاجی صاحب چلے گئے, پیچھے اس کے لتے لینا شروع کر دیتے. کیوں جل رہے ہو, بغض ہے, کینہ ہے, آپ انعام یافتہ نہیں ہو. یہ اتنی گندی بیماری ہے. آپ یقین جانیے کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ حسد پرانی امتوں کی بیماریوں میں سے ہے, اور یہ دین کو ایسے موڑتی ہے, بندہ سمجھتا ہے میں دیندار ہوں, دیندار رہتا ہی نہیں ہے. حضور فرمایا دین کو موڑ کے رکھ دیتی ہے, جس طرح بال اس طرح موڑتا ہے نا, سر پہ بال نہیں ہوتا, بندہ سمجھتا میرے سر پہ بڑے بال ہے, ایک دفعہ پھرتا ہے بال سارے فارغ, تو دین بھی فارغ ہو جاتا ہے اس بغض سے, حسد سے, کینے سے. تو یہ یہود کے اندر بھی یہ چیزیں تھی, تو اللہ نے ان پر اپنا غضب نازل کیا, پھر غضب میں ان کو خنزیر بنایا, اللہ تعالیٰ نے ان کو بندر بنا دیا, مس کر دیا ان کے چہرے, اللہ نے ان پر پتھروں کی برساتیں کی. پورا بھی ہم قرآن پڑھیں گے نہیں آپ کے سامنے, اس طرح کی صفات جب ہوتی ہیں وہ گھر تباہ ہوتے ہیں, وہ ملک تباہ ہوتے ہیں, وہ معاشرے تباہ ہوتے ہیں. جس کے اندر کسی کی عزت کو تار تار کرنے کے لیے آپ پروپیگنڈا کرتے ہو, منصوبے بناتے ہو, اس کو ڈیگریڈ کرنے کے لیے, اس کو ذلیل و رسوا کرنے کے لیے, اس کا عزت مقام اور مرتبہ چھیننے کے لیے, وہ بغض حسد کی وجہ سے. خدا را اپنے دلوں کو پاک کرو. غیر اللہ نے سکھا دیا کہ بار بار دہراؤ کہ یہ مغضوب علیہم لوگوں میں سے اللہ میں نہ ہو جو, ولا ضالین. اور ضال کیا ہوتے ہیں, وہ محبت میں گمراہ ہو جاتے ہیں. بھئی محبت بھی اعتدال میں ہو آپ کی. تو وہ نصارہ کی مثال دی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں, اللہ نے ان کو گمراہ کہا کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کی محبت میں اتنا آگے چلے گئے کہ معاذ اللہ ان کو خدائی صفات اور ان کو خدا مان لیے. تو ہماری محبت بھی اعتدال والی ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات نہ ہم کسی کو دیں, تو محبت میں نہ گمراہ ہو جائیں. حضور علیہ السلام نے ان کی گمراہ, تو ہم دونوں, تو اس لیے ایک اصول ذہن میں رکھ دیں کہ توحید کی آڑ میں توہین سے اور محبت اور عقیدت کے پردے میں شرک یا شرکی افعال سے اپنے آپ کو بچائیں. محبت بھی رکھنی ہے, عقیدت بھی رکھنی ہے, وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ. اور لیکن ایسی محبت نہ ہو کہ جو اعتدال سے ہٹی ہو, جو شرک یا شرکی افعال کی طرف ہمیں لے کر جائے. اب اس میں ہم عزت بھی کریں گے, احترام بھی کریں گے, تکریم بھی کریں گے, لیکن سجدے نہیں کریں گے. اللہ کا ولی مانیں گے, ان کو مقام دیں گے, لیکن یہ کہ ہم ان سے اپنی حاجات نہیں مانگیں گے, دعا کروائیں گے, لیکن ان کو اختیار نہیں دیں گے. اور ادھر سے توحید کے نام پر یہ بھی نہیں کریں گے کہ توہین شروع کر دیں. وہ ایک نوجوان عالم نیا آیا علاقے میں اور بڑی سخت تقریریں بیان کرے, تو وہ کہہ رہے ہیں کہ کیا کرو جی, میں ننگی توحید بیان کرتا ہوں. کیا کرتے, جاتا قبروں پر اس کی چادر اتارتا, قبر کو لات مارتا, او بابا تو ہماری ٹانگیں توڑتا ہے لوگوں کی, میری ٹانگیں توڑ کے دکھا. لوگوں میں پہلے کہ بزرگ کی توہین کرو تو اندھا کر دیتا ہے, ٹانگیں توڑ دیتا. اب وہ توحید کہ اللہ سے ہونے کا یقین, مخلوق سے نہ ہونے کا یقین, اب وہ توحید اس طرح بیان کر رہے ہیں کہ میں اس کو لاتے شاتے ماروں قبر کو, تو اب دیکھو مجھے کچھ بھی نہیں ہوا, میں بچ گیا. اس کا مطلب ہے کہ اللہ ٹانگیں توڑتا ہے, بندہ نہیں توڑ سکتا. بھئی توحید سب سے زیادہ شرک کس کے ساتھ ہوا قرآن میں, عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ. اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کی کہیں توہین کی. تو توحید کی آڑ میں توہین, ایسے الفاظ نہ استعمال کریں کہ وہ تو اللہ کے ولی ہیں, اللہ کے پیارے ہیں, ان کی توہین آپ کرنے بیٹھ جاؤ. تو توحید کی آڑ, تو یہ جو توہین والا پہلو ہے یہ یہود والا ہے, انبیاء کی انہوں نے گستاخی کی. اور محبت میں آگے بڑھ جانا یہ کیا ہے, نصارہ کی. تو ہمارے اندر بھی یہ چیزیں چل رہی ہوتی. یہ نہیں کہ بس یہود کے لیے, نصارہ کے لیے ہم تو فارغ, ہم تو بڑے جیتے جتائے لوگ ہیں, ہمیں ہم سے کوئی پوچھ نہیں ہوگی. تو اللہ تعالیٰ نے اس پوری سورہ فاتحہ کے اندر میرے عزیز دوستو یہ ہمیں ایک انتہائی کامیابی کا درس دے دیا کہ ہم نے توحید کا بھی اقرار کیا, ہم نے آخرت بھی ہمارے دماغ میں آ گئی, اس کے دلائل بھی آ گئے, اور اسی طرح اللہ تعالیٰ سے ہم نے رسالت کو اور کامیابی کا رستہ بھی مانگ لیا. وہ لوگوں کی صفات بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس میں سمجھا دی. تو بھائی جب اللہ کے سامنے جب کھڑے ہوگے تو وہی حدیث پاک جو حدیث قدسی ہے کہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین, کہ
میرے بندے نے میری حمد بیان کی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی، میرے بندے نے میری تعریف بیان کی، میرا یہ آیت میری اور میرے بندے کے درمیان مشترک ہے، جو مانگا میں نے اس کو دے دیا، اور بعد بھی جو بندہ مجھ سے مانگ رہے میرے بندے کے لیے وہ میں نے سارا عطا کر دیا. تو یہ نماز میں اس یقین سے جائیں اور یہ ترجمہ سامنے رکھتے ہوئے اللہ سے مانگے اور یہ تصور کر کے میں اللہ سے لے کر واپس آ رہا ہوں. تو یہ آپ کی سورہ فاتحہ وہ سورہ فاتحہ ہے کہ جس کے بارے میں پہلے میں نے حدیث بتائی کہ یہ 7 مثانی 7 آیات نہ تورات میں ہیں، نہ انجیل میں ہیں، نہ زبور میں ہیں، اور نہ پورے قرآن میں سورہ فاتحہ کو نکال کے کوئی صورت اس کے مقابلے کی بڑی صورت نہیں ہے. ترجمہ دیکھ لیں. الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں رب العالمین جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے. یہ رب العالمین رہے گا بیچ میں. تو پروردگار کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی چیز کو ابتدا سے لے کر انتہا تک پہنچانے والا، نطفے سے کامل انسان بنانے والا، بیج سے کھجور کا پورا درخت بنانے والا وہ رب ہے جو تربیت کرتا ہے، تمام استعداد کے مطابق بندے کو لے کے چلتا ہے، چیزوں کو لے کے چلتا ہے. وہ عالم، عالم کی جمع علامت اور نشانی کو کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس سے جہان بھی مراد ہے اور یہ پورا جہان نشانی ہے رب کی جو رب کی توحید پر دلالت کر رہا ہے. تو تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہان، العالمین پہ بھی استغراق ہے، سارے جہانوں کا پرورش کرنے والا ہے. الرحمن الرحیم، چونکہ پرورش کرنے والا ہے نا، اور یہی دلیل ہے کہ اس کے اوپر اللہ کی وحدانیت، اس کی صفات کا، اس کے حسن پر، اس کے عدل پر، اس کے انصاف پر، کہ سارے جہانوں کو پال رہا ہے، مکھی کو، ٹھیک ہے نا، مچھر کو، انسان کو، بھینس کو، گائے کو، مرغی کو، اور ہر ایک کو اس نے ہدایت دے دی ہے، طریقہ کار سمجھا دی ہے، اور کوئی چیز اس کے طریقے سے ہٹ کر نہیں چلتی. اتنا حسن انتظام والا رب ہے وہ. الرحمن الرحیم، اور بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. مالک یوم الدین، اور روز جزا کا، جو روز جزا کا مالک ہے. ایسے نہیں ہے کہ اتنا وہ مہربان ہے کہ پوچھے گا نہیں، ان سب چیزوں پر انصاف بھی کرے گا. حتیٰ کہ دو بکریوں کو اللہ اٹھائے گا، ایک سینگ والی بغیر سینگ والی، بغیر سینگ والی کو سینگ دے گا اور اس سے سینگ مروائے گا اور پھر دونوں کو دوبارہ مٹی کر دے گا. وہ ایسا رب ہے کہ ایک ایک چیز کا بدلہ دینے والا ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی بندگی کرتے. اللہ جی جب ساری کائنات آپ کی ہے، ساری طاقتیں آپ کی ہیں، تو ہم آپ ہی کی، خاص آپ ہی کی بندگی کرتے ہیں. و ایاک نستعین، اور خاص آپ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں. اہدنا، تو ہمیں راستہ دکھا، ہدایت دے، راستہ دکھا، تو دکھلا ہمیں. الصراط المستقیم، سیدھا راستہ. ہم آپ کو کیسے راضی کریں، سیدھا راستہ دکھا. صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام کیا. غیر المغضوب علیہم، نہ ان پر غضب ہوا، ولا الضالین، اور نہ وہ گمراہ ہوئے. تو یہ انعام یافتہ لوگ، اللہ اے اللہ ہمیں منعم علیہم بنا، مغضوب نہ بنا اور ضال نہ بنا. اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاک اللہ.